خنثی مشکل کے بارے میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے اس زمانے کے تمام علماء کرام کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک شخص نے ایک خنثی سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنثی کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنثی اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنثی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے ایک لڑکا تولد ہوا، اور جب اس خنثی نے اپنی لونڈی کے ساتھ جماع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے خنثی مشکل سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے کہ اس سے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے کہ اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں غلاموں برق اور قمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنثی مشکل کی دونوں طرفوں والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہوں تو پھر اس خنثی مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ وہ اسی طرح ثابت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق یعنی طلاق کر دی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑ بھی پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مرد کی دائیں جانب 12 اور بائیں جانب 11 ہوتی ہیں۔ تو مرد کی کل پسلیاں 24 کی بجائے 23 ہوتی ہیں۔ اس حالت کے اعتبار سے عورت کو ضلع اعوج کہا جاتا ہے، ٹیڑھی پسلی، اور حدیث شریف میں تصریح ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنا چاہے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ کر ہی اس سے نفع اٹھا۔